برادران اسلام، محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید و فرقان حمید میں سے کچھ حصہ تلاوت کیا ہے، اور حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اس مختصر سے وقت کے اندر کما حقہ کما ینبغی اظہار ما فی الضمیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو سننے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج میں آپ کے سامنے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان پر اور آپ کی فضیلت میں، آپ کی عظمت پر کچھ چند معروضات پیش کروں گا، اس لیے کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ 18 ذی الحجہ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا ہے۔ اگر ہم دین کے اندر دیکھتے ہیں، کسی صحابی کے اوپر نظر ڈالتے ہیں یا کسی نبی پر نظر ڈالتے ہیں تو ہر طرف ہمیں الہی کلمت اللہ کے لیے، دین کو بلند کرنے کے لیے، دین کی عظمت کے لیے، دین کی بقا کے لیے ہمیں قربانیاں ہی قربانیاں نظر آتی ہیں۔ اور ایک بات تو یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جو موقع جس بات کا ہوتا ہے اسی موقع کی مناسبت سے بات کرنی چاہیے، اور پھر خصوصاً صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جن کی وساطت سے دین ہم تک پہنچا ہے۔ اگر کلمہ ہمیں ملا ہے تو یہ صدقہ ہے صحابہ کا، نماز ہمیں ملی ہے تو یہ صدقہ ہے صحابہ کا، روزہ اگر ہمیں ملا ہے تو یہ صدقہ ہے صحابہ کا، حج ہمیں ملا ہے تو یہ صدقہ ہے صحابہ کا، تبلیغ ہمیں ملی ہے تو یہ صدقہ ہے صحابہ کا، اگر جہاد ہمیں ملا ہے تو یہ صدقہ ہے صحابہ کا۔ چونکہ ہم تک دین پہنچانے والے کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات، دین کا ہر جز ہم تک پہنچانے والے کون ہیں؟ بولیں صحابہ۔ کون ہیں؟ اونچی آواز میں بولیں کون ہیں؟ تو اس لیے صحابہ کرام کے متعلق اور ان کے ایام، کون سے دن میں کون سا صحابی اس دنیا سے رخصت ہوا ہے، کون سے دن میں کون سا صحابی شہید ہوا ہے، تو اس طریقے سے 18 ذی الحجہ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے، ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ اس صحابی رسول جو خلیفہ ثالث ہے ان پر بھی بات ہو جائے۔ تو اس لیے جب صحابہ کرام کے متعلق ہم اپنے دوست احباب کو
مسلمانوں کو بتائیں گے، انہیں پتہ ہوگا کہ کون سی صحابی کی کیا قربانی ہے، کون سے صحابی نے کیا مارکا، اور کون سے صحابی نے کس انداز کے ساتھ اپنے آپ کو دین کے لیے پیش کیا ہے، اور کون سے صحابی کون سے وقت میں شہید ہوا ہے۔ تو اس لیے جب تذکرے ہوں گے تو ہر آدمی کو پتہ ہوگا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جب بات ہوگی صحابی رسول پر، اور اس کے متعلق پتہ ہوگا کہ اس صحابی کا نام کیا ہے، اس صحابی کے دین کے اندر کارنامے کیا ہے، اور اس صحابی نے کون کون سی قربانی دی ہے۔ تو اس لیے اسی مناسبت سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق چند باتیں ہوں گی انشاءاللہ۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آج آپ کے سامنے میں اس طریقے سے کھل کر بات نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میرے استاذ محترم بھی یہاں تشریف فرما ہے۔ میرے وہ استاذ محترم جن سے میں نے الف با سے شروع کیا تھا، علوم دینیہ کو حاصل کرنے کے لیے جو میری بنیاد ہے، جو میرا اثاثہ ہے، اور جنہوں نے مجھے قرآن کریم سکھایا ہے، آج وہ شخصیت حضرت مولانا خلیل الرحمن صاحب یہاں موجود ہیں۔ ان کی موجودگی میں کچھ کھل کر بات نہیں کر سکتا۔ آپ کو پتہ ہے استاد کے سامنے میں ایک سبق سنانے والی بات ہوتی ہے، اور وہ بھی ڈر کی وجہ سے انسان صحیح کھلے انداز میں سبق بھی نہیں سنا سکتا۔ بہرحال کوشش کروں گا کہ میں کچھ چند معروضات آپ کی خدمت میں پیش کر لوں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق 4 چیزوں کا ذکر فرمایا، آپ کے 4 اوصاف کا ذکر فرمایا اس آیت کریمہ میں۔ سب سے پہلے حضرت عثمان غنی جو خلیفہ ثالث ہیں، وہ عثمان کہ جنہوں نے مسجد نبوی کی توسیع کے اندر پورا کردار ادا کیا، وہ عثمان کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے اس بیر روما کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرنے والا، چونکہ جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے تھے، پانی کا قحط تھا، پانی کی بہت بڑی قلت تھی، اسی بنا پر یہ جو بیر روما تھا ایک یہودی کے قبضہ کے اندر تھا۔ وہ یہودی جو ظلم اور ستم کرنے والا، مسلمانوں پر پانی تنگ کرنے والا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں فرمایا کہ آج کے دن اس بیر روما کو خرید کر جو بھی مسلمانوں کے لیے وقف کرے گا، میں نبی اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں، اس کے لیے جنت واجب ہو چکی ہوگی، میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی سب کہہ دیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اونچی آواز میں بولیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے، فرمایا کہ یا رسول اللہ، اس کو میں عثمان خرید کر اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے وقف کروں گا۔ سبحان اللہ۔ وہ عثمان جس نے وہ کنواں خرید کر عام مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، تو نبی کی بشارت کا مستحق ہو گیا۔ جنت کی بشارت کا مستحق کون؟ حضرت عثمان غنی۔ کون؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ وہ عثمان جس کی شان اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں بہت ہی مختلف انداز کے ساتھ بیان فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امن ہوا قانتون آناء اللیل ساجدا او قائما۔ سب سے پہلے فرمایا اللہ سے ڈرنے والا کون؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فرمایا۔ مفسرین کرام اس آیت کے ذیل میں یوں ارشاد فرماتے ہیں
فرمایا کہ اس آیت کا مصداق حضرت عثمان غنی ہے۔ حضرت عثمان غنی کی شان کو اللہ پاک نے قرآن میں یوں بیان فرمایا، امن هو قانت آناء اللیل، کون ہے جو راتوں کو جاگنے والا، کون ہے جو اللہ کے سامنے سرب سجود ہونے والا؟ فرمایا وہ حضرت عثمان غنی ہے جن کی راتوں کو بھی قیام، کبھی آپ ان پر نظر ڈالیں تو آپ کو قیام کے اندر نظر آئیں گے کھڑے ہوتے ہوئے اللہ کے سامنے۔ اگر کبھی آپ ان پر نظر ڈالیں آپ کو رکوع کے اندر نظر آئیں گے، اگر آپ ان پر نظر ڈالیں تو آپ کو سجود کے اندر نظر آئیں گے کہ اللہ کے سامنے سرب سجود ہے، اللہ کے سامنے فریادی ہیں، اللہ سے مانگنے والے ہیں، رو رو کر اللہ سے فریاد کرنے والے ہیں۔ امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما يحذر الآخرة وَيَرْجُو رَحْمَتَ رَبِّي، فرمایا ایک شان تو یہ ہے کہ وہ کھڑے ہو کر بھی اللہ سے مانگتے ہیں، دوسری شان یہ ہے، دوسری صفات یہ ہے کہ وہ رکوع کر کے اللہ سے مانگتے ہیں، سجدہ کر کے اللہ سے مانگتے ہیں، سجدے کی حالت میں بھی اللہ کی عبادت، رکوع کی حالت میں بھی اللہ کی بندگی، اور قیام کی حالت میں بھی اللہ کی تابعداری۔ وَيَحْذَرُ الْآخِرَةَ، اور فرمایا کہ ایک ان کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے جن کے دل کے اندر آخرت کا خوف ہے، جو اللہ کے سامنے پیش ہونے سے ڈرتے ہیں کہ اللہ میرا عمل تیرے سامنے آئے گا، پتہ نہیں ہے قبول ہوگا یا نہیں ہوگا۔ وہ عثمان جس کے لیے اللہ نے جنت کی بشارت اس دنیا کے اندر دے دی، سب کہہ دیں سبحان اللہ، ذرا اونچی آواز میں بولیں سبحان اللہ، ذرا دل کے ساتھ بولیں سبحان اللہ۔ فرمایا کہ وہ عثمان، فرمایا کہ اللہ سے ڈرنے والا، آخرت سے ڈرنے والا، اور لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ امید بھی اللہ سے رکھتا ہے۔ اے اللہ تو قہار بھی ہے، تو جبار بھی ہے، لیکن تیری ذات جو ہے وہ غفار بھی ہے، تیری ذات جو ہے وہ رحیم و کریم بھی ہے۔ تو اس اللہ سے ڈرنے والا بھی اور ساتھ ساتھ اس اللہ سے امید بھی کرنے والا، اللہ چاہے تو پہاڑوں جیسے گناہوں کو معاف کر دے، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں۔ اگر اللہ چاہے تو ایک ذرے کے اوپر پکڑ لے، اللہ کو کوئی پوچھنے والا، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ سے امید اس قدر ہو۔ یہ جو اوصاف ذکر کی جاتی ہیں یہ صرف سننے کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ ایسی اوصاف کو اپنانے کی کوشش کی جائے، اسی لیے بیان کی جاتی ہے کہ ایک ایک صحابی کا ایک ایک عمل، ایک ایک صحابی کا ایک ایک قول، ایک ایک صحابی کا ایک ایک جو ہے یعنی ان کا طور و طریقہ، ان کو اسی لیے بیان کی جاتا ہے تاکہ اسی طریقے سے ہم بھی اسی طرح اسی انداز میں وہی اعمال کرنے والے بن جائیں۔ اس لیے کہ اللہ پاک نے تو صحابہ اکرام کو معیار حق بنایا ہے نا، صحابہ اکرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معیار حق بنایا ہے۔ تو جو آیت کریمہ میں نے شروع کے اندر تلاوت کی اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کس انداز میں سارے صحابہ کی تعریف بیان فرمات رہے ہیں، سبحان اللہ۔ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، تم ایمان لاؤ ایسا ایمان جیسا صحابہ کرام ایمان لائے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ فرمایا صحابہ کون تھے یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن مختصر اختصار کے ساتھ میں صحابہ کرام کے متعلق بھی چند معروضات، چند اوصاف آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا اولئک هم المفلحون، صحابہ اولئک هم المفلحون، فلاح پانے والے صحابہ کون؟ صحابہ، اونچی آواز میں بولیں کون؟ فلاح پانے والے کون؟
اولئک هم الصالحون، نیکوکار کون؟ صحابہ۔ نیکوکار کون؟ فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ صحابہ کرام کی وہ جماعت خوبصورت جماعت ہے، فرمایا کہ مختلف آزمائشیں امتحانات آئے صحابہ کرام پر، لیکن ہر امتحان کے اندر ہر صحابی پورا اترا ہے۔ کہہ دیں سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے کے سارے صحابہ کے لیے یوں فرما دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ فرمایا کہ صحابہ کرام وہ ہستیاں ہیں کہ فرمایا کہ اللہ سارے صحابہ سے راضی۔ سبحان اللہ، اونچی آواز میں بولے سبحان اللہ۔ اللہ سارے صحابہ سے راضی، اور اسی طریقے سے فرمایا کہ صحابہ کرام اللہ سے راضی۔ سبحان اللہ۔ تو عرض کر رہا تھا کہ وہ عثمان غزوہ تبوک کے موقع پر جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین عمرہ